اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور علم و علماء کے سیگمنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ روزانہ الحمدللہ یہ سیگمنٹ پیش کیا جاتا ہے، بہت پسند کیا جاتا ہے، موضوعات کے تنوع کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں ہمارے اسکالرز حضرات۔ اور آج جو موضوع ہے، بلکہ آج جو رات ہے وہ قدر والی رات ہے، 27ویں شب ہے، بلکہ دوہری سعادت آج ہمیں یہ حاصل ہو رہی ہے کہ شب جمعہ بھی ہے اور ممکنہ لیلۃ القدر بھی ہے۔ اس اعتبار سے آج کی رات بہت اہمیت کی حامل ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج ہی کی وہ 27 تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو مملکت خداداد پاکستان کو آزادی نصیب ہوئی۔ آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ پاکستان بھر میں ختم قرآن، کثیر تعداد میں ختم قرآن کی محافل سجائی جاتی ہیں، اور حجاز میں کل ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں الحمدللہ آج 27ویں شب کی محافل، روحانی محفلیں ماشاءاللہ منعقد ہوئی۔ اس اعتبار سے آج کی رات انتہائی اہم ہے۔ آج توبہ کرنے کی رات ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں اپنی معافی پیش کرنے کی رات ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ توبہ کے موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ فیصل بیگ عزیزی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ثنا خانوں میں ماشاءاللہ تشریف فرما ہے ثقلین رشید، دانیال شیخ اور ماسٹر سمیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت ہی ہردل عزیز عزیر عزیزی الحمدللہ ثم الحمدللہ عمرے کی سعادت کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرمائے، ہمارے ساتھ پورا مہینہ رہے۔ بہت اچھے انداز میں انہوں نے اپنی عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ توبہ کی ضرورت اور اہمیت کا حقیقی مفہوم اگر ہم جاننا چاہیں تو اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت کریمہ اس سے توبہ کی اہمیت بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے دو جہتوں سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واہ۔ تو توبو یہاں امر کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم مطلقاً آئے، مطلقاً کا مطلب اس میں وجوب یا عدم وجوب، کسی چیز کو لازم کرنا یا نہ کرنے کی کوئی ظاہری دلیل نہ ہو تو لازم اس سے وجوب ہی ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ فرض ہو گیا، ہم پہ لازم ہو گیا کہ ہم توبہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ہم پر لازم کیا تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی فضیلت کے اعتبار سے کہ لعلکم تفلحون، کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو تم توبہ کرو، میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ کا توبہ کرنا معاذ اللہ کسی گناہ پر نہیں تھا، بلکہ تعلیم امت کے لیے بے شک بے شک۔ بعض اوقات آپ فضیلت والے عمل کو ترک کر دیا کرتے تھے، جیسے مسواک کا استعمال ترک کر دیا تاکہ لگاتار استعمال سے امت پر واجب نہ ہو جائے۔ تو اس ترک فضیلت پر بھی سرکار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہے اس کی اہمیت اور اس کی ایک ضرورت کا پہلو۔ دوسرا اس کا توبہ کا مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سمجھ لیں کہ توبہ دو طرح کی چیزوں پر ہوتی ہے۔ ہم حق اللہ میں کوتاہی کرتے ہیں، اس پر توبہ ہے، یا حق العبد میں کوتاہی کا ارتکاب ہوتا ہے، اس پر توبہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جب ہم کوتاہی کرتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جن کا تعلق مالی عبادت سے ہے، دوسرا بدنی عبادت سے ہے، تیسرا ان کے علاوہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ مالی عبادت جیسے ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی، اس میں قضا کا تصور نہیں ہوتا، تاخیر کا ہوتا ہے۔ حج فرض ہو گیا لیکن ہم نے نہیں کیا، باوجود قدرت کے تاخیر کر دی، قضا تو نہیں ہے لیکن یہ تاخیر کا گناہ ہے۔ اور اسی طرح قربانی واجب ہو گئی تاخیر کی، اس میں اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سابقہ قربانیوں کا حساب کریں، زکوٰۃ کا، اور اس کو فوراً سے پیشتر ادا کریں، اور اس کے بعد پھر یہ توبہ کا ایک عمومی مفہوم ہے کہ دل میں آئندہ اس گناہ کا نہ کرنے کا پختہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کرنا۔ یہ اگر پختہ ارادہ پیدا ہو جائے، اور اس کی مقبولیت کی علامت ندامت اور توبہ ہے،
تو آدمی نادم ہو کے کرے گا تو وہ گناہ بخش دیا جائے گا، اب اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ دوسرا، بدنی عبادت میں کوتاہی، جیسے روزے نہیں رکھے، نماز نہیں، تو ان کو ادا کرنا ہوگا، اور ان میں جو کوتاہی کی، قضا کی، اس کی توبہ کرنی ہوگی، اس کا وہی طریقہ ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا، جیسے اپنی ذات کے ساتھ خاص ہے لیکن دونوں سے ہٹ کرے، شراب پی کسی نے، گالی بکی، بدنگاہی کی، اس پر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح توبہ کرے کہ اللہ یہ میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور خوف خدا کی وجہ سے اس پہ نادم شرمندہ ہو، گناہ سے پاک و صاف ہوگا۔ حق العد بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی ہے، اس کی توبہ کے 2 سٹیپس ہوتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ آپ بھی وہی مجھے اذیت دے سکتے ہیں، اگر وہ معاف کر دے یا معافی مانگ لے، یار معاف کر دو مجھے، وہ معاف کر دے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی توبہ کا طریقہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے کسی کے مال میں کوتاہی کی ہے، یعنی مالی طور پر اس کو تکلیف پہنچائی ہے، تو مال ادا کرنا ہوگا، اور اگر ادائیگی کی قدرت نہیں تو معاف کروا لیں یا مہلت لے لیں، اور اگر بالکل بھی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کے بھی طریقے میں عرض کر دیتا ہوں، تو وہ مال دے کر پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ۔ کیونکہ ہم جب حق العبد میں کوتاہی کرتے ہیں تو 2 حق ضرور جاتے ہیں، ایک اللہ کا حق، ایک بندے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو بندے سے ہم نے معافی مانگ لی، اب توبہ کی طرف آئیں گے۔ اور تیسرا، کسی کو روحانی تکلیف پہنچائی، ماں باپ سے بدتمیزی کر دی، کسی کو گالی گھور کر دیکھ لیا، کسی کا مذاق اڑا لیا، اس میں پھر اس سے معافی مانگنی ہوگی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوگا۔ یہ ہم توبہ کے طریقے نہیں جانتے، ہم کیا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ بخش دے، ٹھیک ہے، یہ تو مغفرت طلب ہے، توبہ نہیں ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے پبلک کو کہ طلب مغفرت ایک الگ چیز ہے، توبہ الگ چیز ہے۔ اور یہ توبہ کرنے کے بعد پھر جب آپ یہ اشعار پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے، یا محمود الحسن اشرفی کے جو اشعار ہیں وہ بڑا پیارا پڑھتا ہے بچہ، وہی میں غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں کہ وہ بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے اور وہ اشعار بہت پیارے ہیں۔ پہلے آپ توبہ کر لیں اور پھر اس کی مقبولیت کے لیے وہ اشعار سنیں، دیکھیں پھر کیسا اللہ تعالیٰ بہاریں عطا فرماتا ہے۔ تو اس چیز کو، اور آخری بس یہ کہ اگر آپ فرض کر لیں کوئی شخص مر گیا، آپ معافی نہیں مانگ سکتے، نہ روحانی نہ جسمانی نہ مالی تکلیف کی، تو پھر اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، اس کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کریں، اس کے لیے کچھ ثواب جاریہ کریں، تو اللہ تعالیٰ امید ہے انشاءاللہ کہ برود قیامت اسے آپ سے راضی کر دے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ نے ارشاد فرمائی، وضاحت بھی فرما دی۔ توبہ کا ہمارے یہاں مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے جناب گالوں پہ ہاتھ مار لینا، کوئی کان پکڑ لیتا ہے، کوئی اس طرح سے اس انداز میں توبہ کرتا ہے کہ جناب واقعتاً جیسے توبہ ہو رہی، توبہ کر لیں اور اس کے بعد پھر توبہ کا احساس یا کوئی کلام سنے تو ظاہر اس کے بعد آپ کی کیفیت دیگر ہوگی۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے، اور آج کا موضوع جو ہے مطلقاً آج ہی کے حوالے سے نہیں ہے، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہونا چاہیے جس میں توبہ شامل ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے وہ شب قدر تو گزر گئی، اب توبہ اگلے سال ہی کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ توبہ کے لیے ہر لمحہ آپ کے لیے موجود ہے، جتنی اللہ نے سانسیں آپ کو دی ہیں۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ خیر مقدم ہے آپ کا توبہ کے موضوع کے ساتھ آج ہم علم و علماء کا سیگمنٹ کر رہے ہیں، اور توبہ کے حوالے سے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے ابتدائی اور بنیادی کلمات ارشاد فرمائے۔ توبہ کی فضیلت کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے کہ آیا توبہ کی فضیلت کیا ہے، اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بہت اہم سوال ہے اور اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ ضرور فرمائیے۔ ایک ہے توبہ کی ضرورت، تو یقیناً جو ضرورت تو اس کی ہے جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا وضاحت کے ساتھ، کہ جس نے کہیں حقوق اللہ میں حق تلفی کی ہے یا حقوق العباد میں حق تلفی کی ہے، تو لہٰذا اس کی تو بن گئی ضرورت۔ یا سادہ لفظوں میں کہیں کہ جو گناہگار ہے، نافرمان ہے، خطا کار ہے، اس کی تو ضرورت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرے اور اس کی تلافی بھی کرے اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سچی توبہ کرے۔ لیکن توبہ کی فضیلت جب ہم اس اینگل سے اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو جن کی ضرورت نہیں وہ بھی توبہ کے کلمات ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری مراد انبیاء کرام، جن کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کی خطا سے معصوم ہی پیدا فرمایا، تو جب قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ وہ توبہ کر رہے ہیں، تو پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ توبہ کی فضیلت ہے۔ اگر فضیلت نہ ہوتی تو وہ توبہ نہ کر رہے ہوتے، اور یہ اس کو بھی ثابت کرتا ہے کہ توبہ اٹ سیلف ایک عمل عبادت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں یہ عمل کرتے رہیں۔ بالکل۔ اور پھر انبیاء کرام نے جب توبہ کی تو ان کا توبہ کرنا جہاں توبہ کی فضیلت کو ثابت کرتا ہے، وہاں اس لیے بھی تھا کہ امت کو طریقہ سکھانا تھا، بالکل امت کو ایک سنت عطا فرمانی تھی، تو جس عمل کو وہ اپنائیں گے
تو امتی کو اس کا احساس اور ادراک ہوگا کہ وہ جن کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے جب ایسا کیا ہے تو ہماری تو ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں بدرجہ اولا توبہ کی طرف آنا چاہیے۔ اس میں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو وہاں پر قرآن مجید نے کلمات نقل کیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی کہ باری تعالیٰ اس خدمت کو ہماری طرف سے قبول فرما، اور پھر انہوں نے عرض کی وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بے ذکر تو چل رہا ہے تعمیر کعبہ کا، وہ تو انہوں نے خدمت سر انجام دی، وہ تو نیکی ہے سراپا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ خدمت بجا لائے، اور پھر اس کے آخر میں اگر وہ یہ کلمات ادا فرما رہے ہیں کہ وَتُبْ عَلَيْنَا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کتنا پسندیدہ عمل ہے، کتنا افضل عمل ہے، کتنا فضیلت رکھتا ہے، اس لیے وہ اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے حضور یہ کلمات عرض کر رہے ہیں کہ وَتُبْ عَلَيْنَا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا کہ اللہ رب العزت نے ان کی صفائی خود قرآن میں بیان فرمائی، فرمایا فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں کسی قسم کا ارادہ نہیں پایا تھا، اور جو کچھ ہوا وہ فقط نسیان ہوا تھا ان سے۔ تو اتنی ساری صفائی دینے کے بعد بھی 300 سال تک وہ اللہ رب العزت کے حضور استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، رب کو مناتے رہے۔ بالکل۔ تو اللہ رب العزت کا اپنے مقرب بندوں کے ساتھ یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے، چونکہ بندوں کی گریہ ازاری اسے پسند ہے، بالکل بالکل، بندوں کا توبہ اور استغفار کرنا اسے پسند ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کو اس راہ کی طرف لے آتا ہے، اور پھر جب وہ بندے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر اور کرم فرماتا ہے، ان پر اپنا قرب انہیں عطا فرماتا ہے، انہیں فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات اس کے ساتھ جی فرمائیے۔ اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی بے باکی سے یہ بے ادبی کی کہ میں ان تیرے تمام بندوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا جی جی، سوائے مخلص بندوں کے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تو کر، اور یہ انسان جس کو میں نے کمزور پیدا فرمایا ہے ان میں سے کئی ہوں گے جو تیرا شکار ہو جائیں گے، پھسل جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت کے کرم کا بھرپور اظہار ہے کہ وہ خطاؤں کے باوجود ہمارے لیے اس نے واپسی کا راستہ رکھا ہے، گناہ اور نافرمانیوں کے باوجود اس نے اپنی طرف پلٹنے کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور پھر وہ کتنا کریم ہے کہ دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، ہر لمحہ کھلا رکھا ہے، پھر ایسے مواقع عطا فرماتا ہے کہ چلو کسی بہانے بندے آ جائیں اور میرے حضور آ کر توبہ اور استغفار کریں، اور میں انہیں معاف بھی کر دوں اور انہیں اپنی رحمتوں سے بھی نواز دوں۔ بہت توبہ کی تفہیم بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے، توبہ کی فضیلت بھی آپ نے جانی قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کے حوالے سے۔ اب توبہ کے تقاضے ہم ذرا جان لیں کہ توبہ کے تقاضے کیا ہے؟ یہ صرف فارمیلٹی پوری کرنی ہے کہ جناب زبان سے کہہ دیا ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کیا، کان پکڑ لیے، گالوں کو تھپک لیا آپ نے، جناب توبہ ہو گئی؟ اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، وہ کیا ہیں علماء حضرات بیان فرماتے ہیں؟ توبہ کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ توبہ کی جو شرائط ہیں اس کی پابندی کرے، جو توبہ اس نے کی ہے اس کی شرائط پوری کرے، پھر اس کی پابندی کرے۔ اور بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جس گناہ پر وہ بندہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کا اعادہ نہ ہو، یعنی یہ کہ میں دہرائے نہ اس کو۔ جی میں ایک طرف تو یہ اللہ سے توبہ کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، اور آگے میرا گناہوں سے بچنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے توبہ کا تقاضا پورا نہیں کیا، بلکہ ہم نے توبہ ہی نہیں کی، توبہ کی رسم ادا کی ہے۔ جب ایک فرد اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہزن تھے، جب توبہ کی تو ولایت کے بلند مقام پر پہنچے کہ ان کے سلسلے میں بہت آگے جا کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس قدر پائے کی ہستی، جب انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ سے صدیاں سنور گئیں۔ ہماری توبہ سے ہم خود نہیں سنور رہے، معاشرہ کیا سنورے گا؟ اس لیے کہ ہم اپنی توبہ سے مخلص نہیں ہیں، اخلاص نہیں اس میں۔
حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں آپ نے توبہ پر پورا ایک باب باندھا ہے. اس میں کئی تعریفیں لکھی ہیں توبہ کی کہ توبہ کیا ہے. اس میں ایک بڑی مختصر تعریف ہے اور بڑی جامع ہے. وہ یہ کہ حرکات مذمومہ کو افعال محمودہ میں بدل دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ ایک زبانی کلامی عمل نہیں ہے، بلکہ توبہ ایک زندگی کا ایسا دھارا ہے جہاں سے انسان صحیح راہ کا تعین کر کے اس طرف چل پڑتا ہے. انسان اللہ کی طرف کایا پلٹ تبدیلی آتی ہے اور اللہ کی طرف مستقل رجوع کرتا ہے. اپنی گزشتہ کوتاہیوں سے پہ شرمندہ ہوتا ہے اور آئندہ ان سے بچتا ہے. وہ اپنی بری حرکات کو ترک کرتا ہے اور اللہ کی پسندیدہ اعمال کو اختیار کرتا ہے. جب بندہ توبہ کے یہ تقاضے پورے کر لے تو اس کا اپنا من بھی ستھرا ہو جائے گا، جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول بھی پاک ہو جائے گا اور اس کا اثر معاشرے پہ مثبت پڑے گا. بہت عمدہ. علماء حضرات اسی طرف فرماتے ہیں کہ آج کی رات کو ایسے گزارا جائے یا ایسی شب بیداریوں کو کہ جس میں تنوع ہو، یعنی کہ علماء حضرات کا بیان بھی ہو، ثنا خوانوں کی خوبصورت آوازوں میں نعتیں بھی ہوں، ذکر و اذکار ہو. تو آئیے حمد رب جلیل کی جانب بڑھتے ہیں اور ہمارے تینوں ثنا خواں اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں گے. اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی. نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان او غافل انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان بنے ہیں کیوں انجان. دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان شہنشاہ علی شان لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان بڑے بڑے سلطان. تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی. تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے چلتے پھرتے سائے جو جو بڑھتے جائے عمر یا جیون گھٹتا جائے جیون گھٹتا جائے. موت کھڑی گئے سر پر تیرے جانے کب آ جائے جانے کب آ جائے. ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے کون تجھے سمجھائے. رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گے رو اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی. تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میر کوئی نہ ہوگا میر. اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جیر جیون بازی جیر. ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت تجھے فنا کے گیت. نیند
سے آنکھیں کھول او غافل، کیسی ہے یہ پرید، کیسی ہے یہ پرید، اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو، اللہ باق من کل فان، اللہ باق مولا مولا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج توبہ موضوع ہے اور آج شب جمعہ بھی ہے، شب قدر ہے، 27ویں شب ہے اور کل جمعۃ الوداع ہے. تو اس اعتبار سے آج کی رات کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے اس موقع پر کہ توبہ کب کب اور کس کس پر لازم اور واجب ہوتی ہے، اس پر کچھ روشن ڈالیے گا. جی ہاں، کسی بھی دیکھیں معاملے کا وجوب یا اس کی فرضیت، اس میں شرعی طور پہ ہمیں جو ایک اصول دیا گیا ہے وہ مکلف کا دیا گیا ہے. مکلف اس عاقل بالغ مسلمان کو کہتے ہیں کہ جس کی عاقل بھی ہو بالغ بھی ہو مسلمان، وہ مکلف کہلاتا ہے. یعنی شرعی احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور کب کب لازم ہوتی ہے؟ جب انسان سے گناہ سرزد ہو جائے یا گناہ کا اس کو وہم پیدا ہو، گمان پیدا ہو. ایک تو ہے کہ صراحتاً ہم نے کی ہے، ایک یہ کہ گفتگو کر کے باہر نکلے، سوچے یار کہیں غیبت تو نہیں نکل گئی تھی، کچھ ایسی کچھ بات ہوئی تھی، یہ ایک وہم سے پیدا ہوا ابہام ہے. اس میں یقینی صورتحال نہیں ہے لیکن اس پر بھی کرنی چاہیے. تو جہاں پر یقین ہے کہ میں نے کیا ہے تو وہاں تو بدرجہ اولا اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے توبہ کرنا. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو گناہوں کی معرفت حاصل کرے کہ اللہ کے حق میں کوتاہی کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں انہیں ذہن میں رکھے، اور بندوں کے حق میں کوتاہی کی صورتیں کیا کیا متوقع ہو سکتی ہیں جن کا تعلق جسمانی تکلیف سے ہے، روحانی ہے یا مالی تکلیف سے ہے. اور ان میں یہ بھی اس کو علم ہونا چاہیے کہ اس میں بعض صورتیں جوازی ہوتی ہیں، جیسے غیبت ہے حرام ہے لیکن جائز بھی ہے، بدگمانی حرام ہے لیکن کبھی واجب بھی ہو جاتی ہے. جیسے شوہر اگر بیوی کی حرکات کچھ غلط سلط دیکھے، قرینہ موجود ہے تو اس میں بدگمانی کرنا واجب ہے اصلاح کی غرض سے. ایسے ماں باپ اگر بچوں کے ساتھ صرف حسن زن قائم رکھیں تو بعض اوقات بچے اس آخری سٹیج تک پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد برائی سے واپس لانا ممکن نہیں ہوتا. ایسی بزنس پارٹنر سے تھوڑا بہت بدگمان رہنا، اگر آپ بالکل ہی حسن زن قائم کریں، وہ کہے گا تو پوچھتا ہی نہیں ہے، تو شیطان اس پہ حملہ آور ہو سکتا ہے. اسی طرح غصے کا معاملہ ہے، یہ آپ نے اگر غصہ آنا کیا یہ برا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے اظہار غضب یہ ہے اصل میں جو دل آزاری کا سبب بنتا ہے. پھر وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، محمود ہوتا ہے یا معتوب ہوتا ہے. اللہ کی رضا کی خاطر ہے، کسی نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، اولاد نے، گھر والوں نے، تو سرکار کے جلال میں تشریف لانا ثابت. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہمیں یہ معرفت تامہ حاصل ہوگی تب ہم کامل توبہ کی طرف آ سکتے ہیں. ورنہ بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک آپ فرض کر لیں بالکل جائز غیبت کر رہے ہیں بلکہ واجب والی غیبت کر رہے ہیں. آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں، انہوں نے کہا ابھی بیٹی کی شادی کر دیں، آپ نے کہا نہیں وہ لڑکا بڑا فراڈیا ایسا. وہ ایک آدمی آپ سے بزن ہو کے چلا گیا، نہیں رئیس بھائی تو غیبت کر رہے تھے، حرام گناہ کبیرہ. او بھائی اس کو حرام اور گناہ کبیرہ کہنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے کیونکہ وہ تو جائز کر رہے تھے، یہاں تو مطالبہ شرع تھا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو جب مکمل گناہوں کی معرفت نہیں ہوتی تو کبھی تو وہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے برہنہ سر واش روم میں چلے گئے، اب یہ گناہ تو نہیں ہے، اچھا چلو ڈھک کے ساتھ ڈھک کے جاؤ، توبہ. وہ پاؤں ہلا رہے تھے، کسی نے کہا یہ نحوست ہوتی ہے، توبہ. ہمیں کہاں سے نحوست ہو گئی؟ اب یہ معلومات نہ ہونا تو پھر ہر ایک جو ہے وہ وقت کا امام اعظم اس کو تلقین کر رہا ہوتا ہے اور سامنے والا اس کا مقتدی اور مقلد بن کر اس کی باتوں کو قبول کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو توبہ کرنی ہے، لیکن گناہ کب گناہ ہے اور پھر کس انداز سے توبہ کرنی ہے اس کی معرفت تامہ حاصل ہونی چاہیے. اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. چونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے نا ایک بہت رول ماڈل زندگی بن جائے، بڑی تطہیر ہو، اس میں صفائی ہو اور عبادت کے لیے اخلاص ہو، گناہ سے بچے ہوئے ہوں آپ. یہ تمام چیزیں احکامات کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہیں. اچھا ہم یہ جاننا چاہیں گے اس مرحلے پر کہ آیا گناہ تو بڑے بڑے ہیں، یعنی کہ شرک ہے، قتل ہو گیا اور بدکاری ہو گئی اور دیگر گناہ، تو کیا توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ سوال یہ ہے. مفتی صاحب کچھ اس پر. ہاں جی، اس کا مختصر جواب تو ہاں میں ہے کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے.
क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा का दरवाज़ा इंसान के लिए इसी वजह से तो खोल रखा है कि जब कभी उससे गुनाह हो जाए, छोटा हो बड़ा हो, गुनाह सगीरा हो कबीरा हो, हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक हो, हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक हो, किसी भी नौइयत का हो, जब उससे हो जाए तो वो तौबा करे और तौबा से हर गुनाह मुआफ़ हो जाता है। लेकिन ये कि तौबा के शराइत और तकाज़े हर गुनाह की नौइयत के एतबार से जुदा जुदा हो जाएंगे। अगर गुनाह का ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह के साथ था तो फिर वो अगर उसकी क़ज़ा बनती है तो क़ज़ा भी करेगा, तौबा भी करेगा और आइंदा के लिए अज़्म भी करेगा कि मैं नाफरमानी नहीं करूँगा। लेकिन हुकूकुल इबाद को हम देखते हैं, अगर हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ किसी से गुनाह सरज़द हो जाता है तो वहाँ हुकूकुल इबाद में से अगर उसको नुकसान पहुँचाया है तो नुकसान की तलाफ़ी भी ज़रूरी होगी। या कभी ऐसा भी होता है उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया, कोई तोहमत लगा दी और उसकी इज़्ज़त का हर्ज हुआ है, इज़्ज़त का नुकसान हुआ है, उसकी शोहरत का हर्ज हुआ है, शोहरत का नुकसान हुआ है, तो फिर जैसे सरेआम उसके साथ ऐसा मामला किया था तो फिर लोगों के सामने अपने गुनाह का एतराफ़ करे ताकि उसकी इज़्ज़त बहाल हो, ताकि मुआशरे के अंदर वो जिस तरह सुरखरू था उसी तरह वो सुरखरू हो जाए। तो लोग गोया गुनाह की नौइयत के एतबार से तौबा के तकाज़े अलग अलग हो जाएंगे, मगर तौबा जब उन शराइत के साथ कोई करेगा तो यकीनन अल्लाह की बारगाह से यही उम्मीद रखनी चाहिए कि तौबा से हर गुनाह मुआफ़ हो जाता है। क्या कहना है। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद लौटेंगे। मुझे उम्मीद है आपका हमारे साथ रहेगा। खैर मकदम है आपका। आज तौबा के मौजू पर हम हाजिर हैं और तौबा के हवाले से मुफ्ती साहब, मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब कलाम फरमा रहे थे। वक्फ़ा हाइल था, वक्फ़ा भी ले लिया हमने। आइए दोबारा चलते हैं उनकी खिदमत में और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फरमाते हैं। बिस्मिल्लाह जी, चूँकि सवाल ये था बुनियादी तौर पर कि क्या तौबा से हर किस्म का गुनाह मुआफ़ हो जाता है, तो मैंने अर्ज़ किया कि इसका उमूमी जवाब तो यही है कि हाँ, लेकिन इसकी तफसील है कुछ। और तफसील इस तरह से है कि बाज़ जराइम या गुनाह ऐसे होते हैं कि इन दल्लाह भी उसकी सज़ा होती है और इन दल काजी भी उसकी सज़ा होती है। मिसाल के तौर पर किसी आदमी से अल्लाह ना करे कत्ल हो गया, अब किसी आदमी ने कोई नाहक कत्ल कर दिया है, जी जी, तो उसकी एक तो अल्लाह की बारगाह में सज़ा है कि उसने इतना बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया कि जैसे तमाम इंसानियत का कत्ल हो, इतना बड़ा भारी जुर्म है। अब इस जुर्म की जो तौबा है, उस तौबा के एक तो उसका तकाज़ा ये है कि वो जो जिसको कत्ल किया उसके बदले में रियासत उसे कत्ल करेगी, रियासत उसे सज़ा देगी। और इन दल्लाह जो उसने गुनाह किया अल्लाह की नाफरमानी का, वो तौबा से पूरा होगा। गोया वो शख्स तौबा भी करेगा और रियासत, कोई फ़र्द नहीं, जी जी, रियासत उसे किसास भी लेगी। इल्ला ये कि वो जो मकतूल के वरसा हैं वो दियत लेने पर आमादा हो जाएं, बाखुशी बरज़ा और रग़बत अपनी आज़ाद मर्ज़ी से वो आमादा हो जाएं और तो दियत भी ले सकते हैं। उन्हें राज़ी किया जाए और नहीं, फिर तो नहीं होगा, फिर ये दूसरा जुर्म हो जाएगा ना। फिर ये किसी को थ्रेट करना, ये भी वाक़या सुनने में आ रहा है। फिर किसी को थ्रेट करना, किसी को खौफज़दा करना, ये फिर ताकत या पैसों के बलबूते पर जनाब इस तरह करें। नहीं, खौफ और पैसा और चीज़ है। खौफ दिलाएगा किसी को तो खौफ, तो ये खौफ दिलाना, खौफज़दा करना, मुसलमान को डराना धमकाना, ये तो दहशतगर्दी के अंदर आ जाएगा, ये एक जुर्म है। लेकिन अगर वो पैसों की ऑफ़र करते हैं, पैसों की ऑफ़र करते हैं और मकतूल के वरसा अपनी आज़ाद मर्ज़ी से उसे कबूल करते हैं तो उन्हें हक़ दिया है ये शरीयत ने, लिहाजा ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर वो मुआफ़ नहीं करते, वरसा मुआफ़ नहीं करते, तो फिर कुरान मजीद के मुताबिक उसकी सज़ा किसास में कत्ल ही है। लिहाजा जब वो शख्स कातिल, उसको जब फांसी लगा दी जाएगी तो इन दल काजी उसकी सज़ा पर अमल हुआ, इन दल्लाह वो तौबा करे तब उसका वो गुनाह माफ़ होगा। इसी तरह एक दूसरी मिसाल ले लें, अगर किसी शख्स ने हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी नौइयत की गुस्ताखी कर दी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, और अगर ऐसा हो गया तो फिर उसका भी इन दल्लाह और इन दल काजी, ये दोनों चीज़ें अलग अलग नौइयत के एतबार से इसका इतलाक़ होगा। लिहाजा उसके लिए लाजिम है कि वो अल्लाह के हुजूर तौबा करे। उसने ऐसा गुनाह किया है जो कायनात का संगीन तरीन गुनाह है, उस गुनाह के ऊपर वो तौबा करेगा। तो अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर रहा होगा, सच्चे दिल से तौबा कर रहा होगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह को मुआफ़ फरमा दे। लेकिन रियासत को
قاضی کو، عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، وہ اس کی سزا کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ اگرچہ اس کو سزا دینا بھی ایک فرد کا اختیار نہیں ہے، وہ ریاست کا اختیار ہے کہ اس کو سزا دے، مگر ریاست اسے سزا دے گی۔ تو گویا عرض کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بات کو صرف اسی ایک سمپل جملے کے اندر کوئی لے کے ہضم کر جائے کہ توبہ سے ہر چیز معاف ہو جاتی ہے۔ توبہ سے معافی بھی ملتی ہے، مگر اس کے جو تقاضے عند القاضی ہوں گے ان کا اطلاق بھی ہوگا، جو تلافی کے احکامات ہوں گے ان کا اطلاق بھی ہوگا۔ بہت عمدہ، بہت اچھے انداز۔ جس طرح ہم دنیا میں قوانین کی پابندی کرتے ہیں تو بہت سارے ہم جرمانوں سے بچ جاتے ہیں، پنشمنٹ سے بچ جاتے ہیں، اسی طرح جو حدود اللہ ہے اس کی پاسداری بھی بہت ضروری ہے اہل ایمان کے لیے، اور اس میں بڑی فلکچویشن بھی ہے، بڑی نرمی بھی ہے کہیں، اور کہیں اس میں سختی بھی نظر آتی ہے بظاہر، لیکن اس میں ایک ترتیب نظر آتی ہے، زندگی گزارنے کا اصول نظر آتا ہے۔ اچھا، ایک بندہ ایک گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، لیکن یہ سوچ ہوتی ہے اس کی اگر میں دوبارہ گناہ کر لوں گا، یہی پھر سے میں توبہ کر لوں گا، کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ انسان توبہ کرنے کے بعد بشر ہے، بشری تقاضے بھی ہیں، اس کے تحت اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو پھر توبہ کرے، اور پھر گناہ کر بیٹھے تو دوبارہ توبہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ ذہن میں تصور رکھتا ہے کہ میں گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، تو یہ توبہ کے تصور کے ساتھ استہزاء ہے۔ استہزاء ہے، صحیح۔ یہ توبہ کے تصور کے ساتھ ایک تمسخر ہے کہ انسان توبہ کی امید پر گناہ کرے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے، وہ اس کے بعد زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اسے توفیق توبہ ملے گی یا نہیں ملے گی، اور پھر وہ توبہ ہی نہیں ہے جس کے اندر انسان یہ خیال دل میں رکھے کہ توبہ کرنے کے بعد کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اس کے بعد توبہ بھی کرتا رہوں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، ایک ضابطہ ہے۔ توبہ کی تو شرط ہی پوری نہیں ہوئی نا، شرط تو یہ تھی کہ وہ اپنی خطاؤں پر نادم ہوتا، اس کا باطن پگھلتا، اور وہ اس کے اندر ایک تبدیلی آتی، وہ بد سے نیک کی طرف جاتا، وہ بغاوت سے وفاداری کی جانب جاتا۔ تو یہ تقاضا ہی پورا نہیں ہوا، اور وہ اس امید پر گناہ کرے، تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، بے شک ہے، لیکن مالک یوم الدین بھی ہے، قہار بھی ہے، منتقم بھی ہے، جبار بھی ہے۔ تو توبہ کے تصور میں اس کے ساتھ اخلاص رکھا جائے، اس کی پابندی کی جائے، اور توبہ کے اس تصور کو مسخ نہ کیا جائے اس قسم کی بچکانہ سوچ کے ذریعے کہ ہم گناہ کرتے رہیں اور پھر اس کے بعد توبہ بھی کرتے رہیں۔ اچھا، بہت اچھے انداز میں علامہ صاحب نے اس کو بیان فرمایا کہ آیا یہ نہ ہو کہ انسان اس بات سے بالکل بے فکر ہو جائے، جناب ابھی توبہ کر لی تھی پھر ہم وہ گناہ کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ بھی توبہ کا ایک استہزاء ہے، اس کے ساتھ مذاق کرنا ہے کہ جناب ہم نے اس کو بالکل ایسا لیا ہوا ہے کہ اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ لیلۃ القدر ہے، 27ویں شب، اور توبہ کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آج کی شب اگر ہم یہ جان سکیں اور ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے، توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس وقت ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے، اور توبہ کے لیے بہترین کلمات کون سے ہیں، آج کی رات اگر یہ آپ نے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی زبان سے سن لیا اور محفوظ کر لیا اپنے دل و ذہن میں، تو انشاءاللہ بقیہ زندگی میں ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے تو ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں صاحب؟ جی، توبہ کا طریقہ تو ذکر کر ہی دیا کہ اصل میں توبہ کی شرائط پوری ہونی چاہیے۔ ہاں، ترتیب آپ یوں کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گناہ پر نادم اور ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے۔ الندم التوبہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب آدمی نادم ہوتا ہے تو پھر وہ حقیقی توبہ کی طرف آتا ہے، پھر وہ واقعی گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے۔ اور طریقہ تو وہ ہم نے حق العبد اور حق اللہ کے مابین جو تھوڑا سا فرق بیان کیا، لیکن پھر ایک دفعہ شرائط ذکر کر دیتے ہیں کہ جو گناہ سابقہ زندگی میں ہو گیا اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ اس کا مطلب اس میں کلمات اتنا اس کا دخل نہیں ہے، کلمات کا اصل ہے دل کا ارادہ
نیت بعض اوقات انسان زبان سے کلمات ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارا باطن ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. کسی کا بیان سے اس نے کہا بھائی آئندہ بد نگاہی نہیں کروں گا، توبہ کرو بیٹا آئندہ بد نگاہی نہیں، ہاں جی بد نگاہی نہیں کریں گے، لیکن دل میں ہوتا ہے نہیں یار وہ تھوڑا سا ویب سائٹ پہ جانا ہے اور تھوڑا سا ٹک ٹاک پہ ٹائم نکالنا ہے. وہ دل نہیں مان رہا ہوتا. بعض کہتے ہیں حرام نہیں کمائیں گے آج سے، توبہ کرو توبہ حرام نہیں کرو. اوکے بھائی 1.5-2 لاکھ کا نفع ہو رہا ہے، ٹیبل کے نیچے سے اتنا آ جاتا ہے کہ اوپر سے نہیں آتا، تو وہ منہ سے تو توبہ کے الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہے. اصل کیا ہے؟ دل کا ارادہ، اور فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے. یوں نہیں کہ چور پکڑا گیا، لوگوں نے صحیح مار لگائی تو کہا یار آج تو بڑا پٹا ہوں اب نہیں کروں گا بھئی یہ، تو وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں ہے. اگرچہ محمود ہے یہ بھی، چلو پٹنے سے بچ گیا. بعض تو اتنے بے حیا ہوتے ہیں کہ لوگوں سے پٹ کے بھی نہیں باز آتے نا، وہ لگاتار پھر آگے کرتے رہتے. تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے بھائی بہن جتنے بھی ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، سب سے پہلے گناہ کی قباحت کو سمجھنا، اس پہ نادم و شرمندہ ہونا، پھر شرع تقاضے کے مطابق توبہ کرنا، اور جیسے حضرت نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ اس پہ استقامت ہو. اور توبہ کی بعض لوگ کہتے ہیں جی اب پتہ نہیں کویسچن ہے کہ نہیں قبولیت کا ہے، کہ توبہ کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ جی آج کی رات کے حوالے سے توبہ کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ، فوائد پر بات کریں اچھا گے. قبولیت کی علامت وہ بیان کر چکے. ویسے اس کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو آخرت سے قریب دیکھے، گناہوں سے دور دیکھے، اچھی صحبت اختیار کرے، علم دین سیکھے، قرآن کی رغبت اس کے قلب میں پیدا ہو، تو اس کا مطلب ہے توبہ قبول ہوئی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، توبہ کے الفاظ تو کہیں اور اگلے دن پھر وہ ڈبو پہ پہنچ گیا ہے صاحب، وہ کھیل رہا ہے ادھر، جوا کھیل رہا ہے، ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہے، فیس بک پہ چیٹنگ چل رہی ہے خراب قسم کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس نے وہ شرعی تقاضے سمجھے نہیں تھے جو سمجھ کر اس کو توبہ کرنی چاہیے تھی. نتیجہ نکلا کہ شیطان نے فوراً گناہ میں مبتلا کر دیا. بس ایک آخری بات عرض کرتا ہوں جو ہو گئی، وہ یہ کہ اگر ایک آدمی ان شرائط کے ساتھ کر لیتا ہے توبہ، نادم بھی ہے، سچی توبہ کر لی، گناہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ. پھر خطا ہو گئی پھر بخشے گا، 1000 دفعہ بھی کرے گا نا. علامہ شرف الدین نووی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1000 دفعہ بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. وہ جو تمسخر والی بات ہے وہ اس وقت کہ توبہ کے وقت ہی ارادہ یہ ہو کہ پھر گناہ کروں گا، پھر وہ اللہ، حدیث میں ہے سرکار نے فرمائی اللہ سے گویا کہ مذاق کرنے کے مترادف ہے. تو لیکن اگر واقعی شرمندہ ہے آدمی، جیسے بہت سے نوجوان ہوتے ہیں غلط کاموں میں لگے ہوتے ہیں، توبہ کر لی زنا سے، شراب سے بالکل جم کر، پھر زنا ہو گیا، تو مایوسی میں چلے جاتے ہیں کہ یار کیا فائدہ ہوا توبہ کرنے کا. وہ تو نہیں بھائی، اس کا فائدہ ہوا. امام غزالی فرماتے ہیں کسی کے سر پہ 5 اینٹیں ہوں، کوئی کہے تو ان کو اتار کے یہ چھٹی ایک اور رکھ لو، تو بولے کہ جب چھٹی یہ رکھنی ہے تو 5 اتارنے کا فائدہ کیا ہے؟ ابے بھائی 5 کے بوجھ سے تو بچ جاؤ. تو اس لیے کامل توبہ کریں گے، پچھلے گناہ بخشے جائیں گے، پھر آگے کچھ ہوگا پھر توبہ کرے آدمی، اللہ تعالیٰ بخشنے پر قدرت رکھتا ہے. آج کی بڑی قبولیت کی رات ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی پر بھی نہ لائے ہم میں سے کہ ہم توبہ کیے بغیر اس دنیا سے جائیں. سوال یہ ہے کہ آیا وہ شخص کہ جو توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. سب آج بڑی اہم رات ہے اور بہت اہم پیغام جائے گا آپ کی طرف سے. دیکھیے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ توبہ ہر انسان کا انفرادی فعل ہے. کسی آدمی کی زندگی میں کوئی کمی بیشی تھی، نافرمانی تھی، اس نے اللہ سے توبہ کی نہیں کی، ممکن ہے یہ دوسرے لوگوں سے مخفی ہو، اس نے اللہ کے حضور توبہ کر لی ہو. لہٰذا پہلے تو ہمیں دوسروں کے بارے میں اس طرح جسارت سے یوں نہیں بیان کرنا چاہیے کہ فلاں توبہ کے بغیر مر گیا. عین ممکن ہے اللہ رب العزت نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہو، لیکن مسئلہ کے طور پر جب ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، گناہ گار تھا اور توبہ کیے بغیر چلا گیا، تو دیکھیے اس کے لیے قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے، چاہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دے برزخ میں، قبر میں، اور چاہے تو سزا زیادہ ہو تو حشر کے دن تک جاری رہے، چاہے تو سزا اور گناہ زیادہ ہوں اور سزا اس پر مترتب ہونے والی سزا زیادہ ہو تو بعد میں بھی وہ اسے جہنم میں داخل فرمائے. لیکن بالآخر کلمہ گو اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا راستہ موجود ہے. بالآخر اس کے لیے معافی ہے، کیونکہ دوزخ میں ہمیشگی صرف کفار کے لیے ہے. وہ حالت ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو اس کے لیے معافی تو ہے، مگر یہ کہ وہ عذاب سے بچ جائے، اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچ جائے، اس کا انحصار ضرور توبہ پر ہے. لیکن پھر بھی میں وہی بات دوبارہ عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت چاہے تو کسی کو معاف فرما دے، ہمیں دوسروں کے اوپر حکم نہیں لگانے چاہیے. البتہ اپنے بارے میں اس بات کو سمجھنے کے لیے ضرور ایسا کرنا چاہیے کہ گناہ جس نوعیت کا ہے
اس نوعیت کی توبہ، اس کے تقاضے، اس کی تلافی، جتنی شرائط کا تذکرہ اس مجلس مبارکہ میں ہو گیا وہ تمام کرنی چاہیے۔ یہ تقاضۂ ابدیت ہے، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے کرم پر اسے چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ چاہے معاف فرما دے۔ اور اللہ رب العزت ایسا کریم ہے، سبحان اللہ، بسا اوقات تو ایسا بھی وہ فرما دیتا ہے کہ توبہ کی طرف خود ہی بندے کو بلا لیتا ہے، خود ہی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے کرم کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لہٰذا دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور اپنے بارے میں دل کے اندر خوف الہی پیدا کریں اور ہر گناہ سے پرہیز کرنے کی راہ اختیار کریں۔ یہ بندگی کے تقاضے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، آج چونکہ شب قدر ہے، شب توبہ ہے، توبہ کی رات ہے، تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کی رات توبہ کے فوائد اگر جان لیں اس مرحلے پر، علامہ صاحب کیا فرمائیے گا؟ توبہ کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کی کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کسی انسان کے لیے کہ اس کی تمام غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ، اور پھر اس رات کے حوالے سے ہمیں توبہ کے ساتھ ایک اہتمام یہ بھی کرنا ہوگا کہ ہم اپنی اس توبہ پر بعد میں نظر رکھیں، یعنی رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی کہ ہم نے توبہ کی ہے، ورنہ تو عموماً لوگ 27ویں شب میں مسجد سے نکل کر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں بھی کیا توبہ کی ہے۔ تو اپنی توبہ پر نظر رکھیں، اپنی توبہ کو یاد رکھیں، اور توبہ کو یاد رکھنے کے بعد اس کی پابندی کریں اور اللہ کے حضور ندامت، شرمندگی کا اظہار کرتے رہیں۔ اللہ سے جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں، اے میرے مالک میری مدد فرما دے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں قربت چاہتا ہوں میری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کیوں نہیں فرمائے گا؟ وہ بندہ خود اپنی توبہ سے وفاداری کرے، خطاؤں سے بچے اور نیک اعمال کو اختیار کرے۔ توبہ کس کی قبول ہوئی، کس کی قبول نہیں ہوئی، یہ تو اس انسان کی آنے والی زندگی کا عمل بتاتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے علاوہ بھی کبھی بھی توبہ کی جائے، لیکن یہ شب یہ تو خاص ہے، اس میں تو رحمت بہت ہمارے تصور وہم و گمان سے ماورا ہے۔ تو ایسے موقع پر کہ جب رب ذوالجلال خود فرما رہا ہے کہ یہ عشرہ جہنم سے نجات کا ہے، یہ رات رحمتوں والی ہے، ہر ساعت رحمتوں والی ہے رمضان المبارک کی، ایسے میں بندہ اگر اخلاص سے رجوع کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ شیطان وسوسہ ضرور پیدا کرتا ہے کہ تمہاری توبہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، انسان اس وسوسے کو رد کرے اپنے عمل کے ذریعے، نیک اعمال کو اختیار کر کے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا میں۔ ناظرین محترم، آج توبہ کے موضوع پر بات ہوئی۔ اللہ بڑا رب کریم ہے، بہت کریم ہے، اپنے بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، وہ ستار العیوب ہے، ہماری گناہوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے، غفار الذنوب ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اس کا در جو ہے کھلا ہوا ہے بندوں کے لیے کہ وہ جب آئے توبہ کرے، میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ وہ اتنا کریم رب ہے۔ الہی آسیم استغفر اللہ، توئی فریاد رس الحمدللہ، ندارم ہے چیزیں تو شعراہ بجز لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آج توبہ کے عنوان پر ہم نے بات کی، جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب میں آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب انشاءاللہ تشریف فرما رہیں گے۔ اگلا سیگمنٹ ہے اظہار عقیدت کا، اور اس کے بعد اذان فجر ہے۔ اذان فجر کے بعد شرعی مسائل اور ان کا حل، اس سیگمنٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے آپ کے جوابات کے لیے۔ اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔